الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اپنے محسن خالق کے ساتھ وفادار اور احسان شناس رہنا، زندگی سے وابستہ تمام امور میں اس کی مرضی اور پسند کو ترجیح دینا، اخلاص و وفا کے پاکیزہ جذبے کے ساتھ اس کے حکموں کی تعمیل کرنا، اسی طرح انسانی قدروں کی حفاظت کرنا، آپسی رشتوں کا پاس و لحاظ رکھنا، ضرورت کے وقت اہل تعلق اور مستحق افراد کے کام آنا اور وقت پر حقوق کی ادائیگی کرنا، بندگی، خدا ترسی، صلہ رحمی اور انسان دوستی کا بنیادی مقصد ہے۔ دور جدید میں ذاتی غرض، ہرس و ہوس، عیش پسندی، راحت طلبی، مطلب کی یاری، مفاد پرستی، موقع پرستی نے ربانی تعلقات اور انسانی رشتوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے دو ہی رشتوں کی مضبوطی زیادہ اہم ہے۔ انسان کا تعلق اپنے پروردگار اور مالک و معبود کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اور پھر انسان کا تعلق دوسرے انسان کے ساتھ بھی استوار و مستحکم ہو جائے، تو کامیابی اور ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بندے کا تعلق معبود حقیقی کے ساتھ اور بندے کا تعلق بندگان خدا کے ساتھ اسی وقت درست مضبوط ہو سکتا ہے جب انسان فطری جذبات، صلاحیتوں سے بغاوت نہیں کرتا۔ انسان زمین پر صرف انسان اور بندہ بن کر رہتا ہے جب وہ اپنی حدوں کو پار کرتا ہے، اپنی فطری صلاحیتوں کے ساتھ کھیل اور کھلواڑ کرتا ہے، اپنی خواہشات کا تابع دار اور پرستار بن کر دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، تو زمین پر فساد و ظلم کی مسموم آندھی خدائی اور انسانی قدروں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اس وقت نہ تو رب کائنات کے ساتھ اطاعت شعاری وفاداری باقی رہ پاتی ہے، اور نہ مخلوق خدا کے ساتھ اس کی ہمدردی، محبت، موافقت و معنصتی برقرار رہتی ہے۔ دونوں رشتے مضبوط ہو جائیں تو سند سعادت اور دلیل کامیابی پر قرآن بھی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام کے خوف کھاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا اور نماز قائم کی، ہم نے انہیں رزق عطا کیا، اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے انجام کا گھر ہوگا ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں یہ خود بھی داخل ہوں گے، اور ان کے آبا، بیویوں، اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، یہ کہتے ہوئے کہ سلام ہو تم پر بسبب تمہارے صبر کرنے کے، سو کیا ہی خوب ہے انجام کا گھر۔ سورہ رعد آیت 24۔ رشتے کو جوڑنا عین مطلوب و مقصود ہے۔ خالق مخلوق کا رشتہ اور مخلوق کا مخلوق کے ساتھ تعلق انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری بلکہ اصلی انسانیت اور حقیقی بندگی کا وصف خاص ہے۔ دنیا میں بھی وہ شخص شاد اور بامراد رہے گا، اور آخر میں بھی انعامات کی بارش رہے گی۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کے ساتھ اس کی بنائی ہوئی حسین جنت اور اس کی راحتیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اور وہ اپنے بندوں میں بھی ان صفات کے اثرات دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے برخلاف جو رشتوں کو کاٹتے اور توڑتے ہیں، زمین میں فساد انہی کی وجہ سے برپا ہوتا ہے، اور اس کا وبال بھی ان پر پڑ کے رہتا ہے۔ وہ اکثر حقیقی سعادت و مسرت سے محروم رہتے ہیں، ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ قرآن حدیث میں جگہ جگہ ان دونوں رشتوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ الجامع صغیر کی ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ ان دونوں رشتوں کی نزاکت کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نزدیک سب سے برا عمل اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، پھر دوسرا سب سے برا عمل رشتہ داریاں توڑنا ہے، اپنے خالق مالک رشتہ توڑنا، اس کی مخلوق میں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، لین دین کرنا، تجارت و زراعت کرنا اور دیگر ضروری غیر ضروری معاملات میں شامل رہنا لگا رہتا ہے، ان سے تعلق توڑنا معمولی بات نہیں ہے۔ حد درجہ نا انصافی، ناشکری، احسان فراموشی، خود غرضی، بے شرمی اور خود پسندی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بہت ناراض ہوتا ہے اور ناراضگی کی وجہ سے اس سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے۔ اس سے زیادہ مرحوم، ناکام، منحوس کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دنیا میں بھی اس کی سزا پا کر اپنی زندگی جیرن بنا لے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھا کر رہے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو اللہ آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رب کائنات کی خالص بندگی رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے اچھے سلوک سے رب بھی راضی ہو جاتا ہے اور زندگی خوشحال اور پرسکون بن جاتی ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، انسان جو بھی عمل کرتا ہے دربار الہی میں قبول کر لی جاتا ہے، جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، وقت میں برکت ہوتی ہے۔ آپسی جھگڑوں ناچاکیوں کی وجہ سے جو کام پیچیدہ اور مشکل بن جاتا ہے وہ ایک دوسرے کی ہمدردی، ایثار، تعاون، مدد سے بہت مرتب، منظم اور مؤثر انداز میں وقت پر پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ بندوں کا اچھا رشتہ بندگی کے فرائض میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ اپنا تعلق خراب رکھے تو اس کی بندگی مشکوک، مردود، منافقانہ، باغیانہ ہوگی۔ یہ رشتہ ہر بندے کو ہر حال میں بہتر اور مضبوط بناتا ہے اور ہر کام اس کا لحاظ رکھنا ہے، نہ کبھی غفلت کرنی ہے، نہ اسے کمزور خراب ہونے کا موقع دینا ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی انسانوں کے تعلقات عوض اور بدل کی تلاش میں ہرگز نہ ہوں، بلکہ خالص رضا الہی کے لیے مخلصانہ اور برادرانہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ اسے آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کن صفات کے عاملین کو؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو تجھے معروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے جوڑ لے۔ صحابی رضی اللہ تعالی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کام کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا تو اس سے حساب آسان لیا جائے گا، تجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش برین پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 2 عظیم اور نازک رشتوں سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور فکر آخرت کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔